یہ بات ہے اس قوم کی جس نے زندہ معجزہ دیکھا مگر پھر بھی اللہ کو ماننے کا انکار کر دیا۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ آدمی اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی سچا، یہ سب کچھ اس نے جادو سے کیا ہے۔ یہ کہانی ہے قوم سمود کی۔ قوم سمود کے لوگ 70 بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ جب وہ لوگ زیادہ گمراہ ہو گئے تو اللہ نے ایک 16 سالہ ایک لڑکے کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ یہ لڑکا اور کوئی نہیں، نبی صالح علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کی اور کہا ان پتھروں کے خداؤں کو چھوڑ دو، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے اور بہت تھوڑے سے لوگ ہی ایمان لائے۔ ایک دن صالح علیہ السلام نے کہا اے لوگو، آج اس بات کا فیصلہ کر ہی لیتے ہیں کہ تمہارے خدا سچے ہیں یا میرا خدا سچا ہے۔ میں تمہارے سامنے 2 باتیں رکھتا ہوں، تو تم مجھ سے کوئی خواہش کرو اور میں اپنے رب سے دعا کر کے تمہاری وہ خواہش پوری کر دوں گا۔ پھر میں تمہارے ان بتوں سے سوال کروں گا، اگر وہ میرے سوال کا جواب دے دے تو تم ان کی عبادت کرتے رہنا اور میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ میں تم سے ناراض ہوں اور تم لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے کہا یہ تم نے کی نا انصاف کی بات۔ پھر وہ لوگ اپنے سارے بت لے کر کھلے میدان میں جمع ہو گئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اے صالح، ہمارے خداؤں سے سوال کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام سب سے بڑے بت کے پاس گئے اور ان لوگوں سے اس کا نام پوچھا۔ لوگوں نے اس بت کا نام بتایا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اس بت کو اس نام سے پکارا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ پھر دوسرے بت کو پکارا، پھر تیسرے کو، اور اسی طرح تمام بتوں کو پکارا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے کہا دیکھو، میں نے تمہارے سارے خداؤں کو پکارا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ اب تم لوگ مجھ سے سوال کرو تاکہ میں اپنے رب سے دعا کروں اور وہ تمہاری بات قبول کرے گا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا تم کچھ دیر کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دو، ہم اپنے بتوں سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر صالح علیہ السلام کچھ دیر کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ پھر وہ لوگ ان بتوں کے سامنے گر پڑے اور کہنے لگے آج تم نے صالح کو جواب نہ دیا تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے صالح علیہ السلام کو دوبارہ بلایا اور کہا اب ان سے سوال کرو، یہ ضرور جواب دیں گے۔ صالح علیہ السلام نے ایک ایک کر کے سب بتوں کو پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا سارا دن گزر گیا ہے اور یہ سب میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، اب تم مجھ سے سوال کرو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا تو اسی وقت قبول فرمائیں گے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے سرداروں اور بزرگوں میں سے 70 آدمی منتخب کیے اور صالح علیہ السلام سے کہا ہمارے یہ لوگ تم سے سوال کریں گے، اگر یہ لوگ تمہاری گواہی دیں گے تو ہماری ساری قوم تمہارے خدا کو مان لے گی۔ اور ان 70 لوگوں نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہم اس جگہ جا کر تم سے سوال کریں گے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ سچ ہے تو اسی پہاڑ سے لال اونٹنی نکل آئے، اس اونٹنی کے پیٹ میں 10 مہینے کا بچہ بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم نے ایسی چیز مانگی ہے جو میرے رب کے لیے بالکل آسان ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی اور اسی وقت پہاڑ ایک جگہ سے پھٹ گیا۔ اس جگہ سے ویسے ہی اونٹنی نکلی جیسی وہ لوگ چاہتے تھے۔ لوگوں نے جب یہ عجیب منظر دیکھا تو کہنے لگے تمہارے رب نے کتنی جلدی تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تمہیں اب بھی کچھ شک ہے؟ ان 70 لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر وہ واپس اپنی قوم کے پاس لوٹنے لگے، وہ سب انہیں بتا دیں، مگر راستے میں ہی ان میں سے کچھ لوگ بدل گئے اور کہنے لگے کہ صالح نے کوئی جادو کیا ہے اور یہ سب کسی خدا نے نہیں کیا، صرف کچھ ہی لوگ اپنے بات پر قائم رہے تھے اور کہنے لگے نہیں، جو کچھ ہم نے دیکھا وہ بالکل سچ تھا، کوئی جادو نہیں تھا، لیکن یہ صرف 5 ہی لوگ تھے اور ان کی بات کسی نے نہ مانی۔ 70 میں سے باقی سب نے جا کر قوم کے لوگوں سے کہا کہ صالح نے جادو کیا ہے، یہ کسی خدا نے نہیں کیا، تم سب اپنے بتوں کی عبادت کرتے رہو۔ اسی طرح وہ لوگ اتنی بڑی نشانی کے باوجود بھی صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ نے صالح علیہ السلام کو حکم دیا اور کہا ان لوگوں سے کہہ دو
کہ یہ اونٹنی تمہارے درمیان ہی رہے گی اور کنویں کا پانی ایک دن تم لوگ استعمال کرو گے اور ایک دن اونٹنی پیے گی۔ جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن تم لوگ پانی کے پاس نہیں جاؤ گے اور اس دن اونٹنی کا دودھ پیو گے اور وہ دودھ اتنا ہوگا کہ تمہاری پوری قوم کے لیے کافی ہوگا۔ اس اونٹنی کا بچہ بھی پیدا ہوا اور وہ آزاد گھومتی رہتی۔ اس طرح ایک دن وہ خود پانی استعمال کرتے اور دوسرے دن اونٹنی پانی پینے آتی اور اس دن وہ لوگ اونٹنی کا دودھ نکالتے۔ وہ دودھ اتنا زیادہ ہوتا کہ اس قوم کا ہر چھوٹا بڑا پیتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے، ہم اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ ایک پورا دن اونٹنی پانی پیے اور ہم اپنی باری کے لیے اگلے دن کا انتظار کریں۔ انہوں نے اس اونٹنی کو مارنے کی منصوبہ بندی کی اور 7 لوگوں کو منتخب کیا۔ اگلے دن جب وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آئی تو ان 7 لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر اونٹنی کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگا اور آسمان کی طرف منہ کر کے ایسی آواز نکالی جیسے رو رہا ہو، اور جب اونٹنی زمین پر گر پڑی تو ساری قوم کے لوگ آ گئے اور سب نے اس کے گوشت کو کاٹ کر آپس میں تقسیم کر لیا اور سب لوگوں نے وہ گوشت پکا کر کھایا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ان کے پاس آئے اور کہا، تم لوگوں نے یہ کیا ظلم کیا؟ تم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ہے۔ اسی وقت اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی فرمائی اور کہا، تمہاری قوم نے بغاوت اور سرکشی کی ہے اور اونٹنی کو مار ڈالا ہے۔ اسی اونٹنی کو میں نے اپنی نشانی کے طور پر ان کے ساتھ رکھا تھا اور اس کے رہنے سے ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ لوگ اس کا دودھ پیتے تھے جو ان کے ہر چھوٹے بڑے کے لیے کافی تھا۔ اب ان سے کہہ دو کہ ان کے پاس 3 دن کا وقت ہے، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں گے تو میں انہیں معاف کر دوں گا، ورنہ میں 3 دن کے بعد اپنا عذاب بھیجوں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں یہ سب کچھ بتایا اور کہا، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو ورنہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ وہ لوگ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب، ہم تیار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، کل صبح تم لوگ اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر دوسرے دن جب تم اٹھو گے تمہارے چہرے سخت ہوں گے، اور تیسرے دن جب اٹھو گے تو تمہارے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر اگلی صبح جب وہ اٹھے تو ان کے چہرے زرد تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، صالح کی بات بالکل سچ ہوئی ہے، لیکن دوسرے نے کہا، ہم اس کی بات بالکل نہیں مانیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ پھر دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا، صالح کی بات بالکل سچ ہوئی ہے، لیکن پھر بھی سب نے کہا، ہم اپنی ان بتوں کو نہیں چھوڑیں گے جن کی عبادت ہمارا باپ دادے کرتے تھے۔ پھر تیسرے دن جب وہ اٹھے تو ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ پھر وہ لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، لگتا ہے صالح کا عذاب آنے والا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی توبہ نہیں کی۔ پھر جب رات ہوئی اور وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے تو جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے اور ایک زوردار آواز نکالی۔ اس آواز سے ان سب لوگوں کے دل پھٹ گئے۔ اگلی صبح اس حال میں اٹھے کہ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں مردہ پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہی عذاب سے بچے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔